بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق کاموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ قرآن مقدس رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے، رب العزت کی نازل کردہ کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 4 بڑی کتابیں اور 100 صحائف اتاری ہے۔ 4 بڑی کتب میں زبور شریف جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مقدس ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو قرآن مقدس کے بعد سابقہ جتنی بھی کتب ہے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے۔ اب ان کی احترام اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن ان پر عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن مقدس کی ذمہ داری، اس کی ہر حرف کی ذمہ داری رب العزت نے اٹھا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الحجر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے ذکر نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد وحی ہے۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد قرآن مقدس ہے، اور وحی غیر مطلوع سے مراد آقا دو جہاں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، جو تقریباً 10 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور آج تک روئے زمین پر تمام احادیث من وعن موجود ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا، جس طرح اپنے ناظرین کو اور دنیا کے معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں، قصص و وعظ وغیرہ سناتے رہتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ناظرین کو قرآن کی معلومات بھی ساتھ ساتھ ملتے رہے۔ تو کل بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی قرآن کی معلومات کے متعلق، اور آج بھی میں نے چاہا کہ ایک اور ویڈیو اپنے ناظرین کے لیے بناؤں، تاکہ قرآن مقدس کے متعلق جو ضروری معلومات ہے وہ ضرور میسر ہو۔ کیونکہ آج کل ایسا معاشرہ آیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ان باتوں کو پوچھ نہیں سکتے، ان معلومات کو حاصل نہیں کر سکتے، اور جو معلومات کرنا چاہتا ہے کتابوں میں جو مذکور ہے، بعض ان کو پڑھ نہیں سکتے، اور بعض ان کو پڑھ تو سکتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جن کے پاس ٹائم ہے ان کو یہ کتابیں، یہ جگہ کی معلومات کہاں سے میسر ہوں گے، مل جائیں گے، وہ جگہ کا ان کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان تمام معلومات کو اکٹھا کر کے گول کے اپنے ناظرین کو پھیلا دیا جائے۔ تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ جو کل والا سبق تھا، اس سے اگلے والا سبق شروع کی جائے۔ سورتوں کی تفصیل۔ قرآن مقدس کے اندر 114 سورتیں ہیں۔ ان کو علماء کرام نے کئی اقسام پر تقسیم کی ہیں۔ نمبر 1 تقسیم 7 طول، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور انفال، توبہ کے ساتھ یہ سب طول کہا جاتا ہے۔ یعنی پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 11 کے پہلی پاؤ تک ان صورتوں کو سب طول کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 قسم مئین۔ مئین سے مراد وہ ہے جن کی آیات 100 یا کچھ زائد ہو۔ وہ سورہ یونس سے لے کر سورہ فاطر پارہ 22 تک ہے۔ نمبر 3 مثانی، وہ ہے جن کی آیات 100 سے کچھ کم ہو۔ وہ سورہ یاسین پارہ نمبر 22 سے لے کر سورہ قاف پارہ نمبر 26 تک ہے۔ نمبر 4 مفصل،
سورہ کاف پارہ نمبر 26 سے آخر قرآن تک ان کو مفصل کہا جاتا ہے۔ پھر مفصل کی 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل۔ سورہ قاف پارہ 26 یا سورۃ حجرات پارہ 26 سے لے کر سورہ بروج پارہ 30 تک ان صورتوں کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ انہی صورتوں کو صبح اور ظہر کی نماز کے اندر پڑھنا یا ان کی مقدار قرآن مقدس کی کسی اور جگہ سے پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 2، اوساط مفصل۔ سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن الذین کفروا تک ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ عصر اور عشاء کی نماز میں ان صورتوں کو یا ان کی مقدار قرآن مقدس میں کئی اور جگہ سے پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 3، قصار مفصل۔ سورہ لم یکن الذین سے لے کر سورہ ناس تک مغرب کی نماز میں ان صورتوں کو یا ان کی مقدار کسی اور جگہ سے پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن مقدس کے اندر رکوعات کی تعداد 540 رکوع قرآن مقدس میں باعتبار مضامین کے یا باعتبار قرات کے کہ اگر کوئی حافظ صاحب تراویح کی ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھے تو 27ویں شب قرآن مجید کا ختم ہو جائے گا۔ قرآن مقدس کی پارہ جات، قرآن مقدس کے اندر 30 پارے ہیں اور قرآن مقدس کے اندر کل پاؤں کی تعداد 120 ہے۔ اگر کوئی ساتھی تبلیغ میں مثلا نکل جائے 4 مہینے کے لیے روز 1 پاؤ پڑھے تو 4 مہینے کے اندر قرآن مقدس آسانی کے ساتھ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ احزاب کا بیان۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے۔ صحابہ کرام و تابعین کا معمول تھا کہ وہ انہی 7 احزاب و منزلوں میں قرآن مقدس کی تلاوت ہفتہ میں ختم کرتے تھے۔ ویسے مہینے میں اگر 1 قرآن ختم کیا جائے یا 2، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مقدس پر اعراب و نکت لگانے والے کا نام سن 58 ہجری میں حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر، نصر بن عامر لیثی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بیک وقت قرآن مقدس پر نکتے اور حرکات دونوں لگانے کا حکم دیا تھا کہ اجمیوں کی تلاوت میں غلطی واقع نہ ہو۔ قرآن مقدس کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا ہمارے احناف کے ہاں یہ قرآن مقدس کا حق بنتا ہے۔ تفصیل احکام کا بیان۔ قرآن مقدس کے اندر آیات وعدہ 1000 ہے، آیات وعید 1000 ہے، آیات احکام 1000 ہے، آیات نہی 1000 ہے، آیات امثلہ 1000 ہے، آیات حلال و حرام 500 ہے، آیات قصص 500 ہے، آیات تسبیح 100 ہے، آیات تاکید و نماز 150 ہے۔ مسلسل 3 صورتوں میں لفظ اللہ مذکور نہیں: سورہ قمر، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ۔ تمام قرآن مجید میں لفظ اللہ کا 2584 جگہ پر آیا ہے اور لفظ رحمان کا 57 جگہ پر آیا ہے اور لفظ رحیم کا 114 دفعہ آیا ہے اور لفظ محمد 4 بار آیا ہے اور لفظ احمد صرف 1 ہی بار آیا ہے۔ تمام قرآن مقدس میں ماضی کے 1925 صیغے ہیں اور تمام قرآن مقدس میں مضارع کے صیغے 1525 ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔